يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن واہلک اعداءہم. محترم ناظرین، ہم ان پروگراموں کے وساطت سے آپ کے حضور رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کا مخاطب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے. دوستو، آپ سے جو تقاضا ہے وہ یہ کہ خصوصاً ہمارے جو پڑھے لکھے جوان ہیں اور لکھنے میں ان کو کوئی صعوبت نہیں ہے، وہ ان وصیتوں کو اپنے ڈائری میں لکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جس طرح سے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان وصیتوں کو امیر المؤمنین کو حکم دیا کہ لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد یہ کے بعد دیگر ائمہ معصومین میں منتقل ہوتے ہوئے ہمارے زمانے کے آقا اور سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک پہنچ گئے ہیں. اور ہر زمانے میں ہر معصوم نے جب وصیت رسول خدا کے بارے میں گفتگو فرمائی تو آپ کے اصحاب نے، محدثین نے ان وصیتوں کو نوٹ کر لیا، اور انہوں نے جب لکھا تو آج ہم تک پہنچ گئے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے والی نسل میں منتقل کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں لکھ لیں. لکھنے کے بعد آنے والے دوستوں کے لیے پروگراموں میں، پارٹیز میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف حوالوں سے، مختلف مناسبتوں سے ان وصیتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور جب ہم ان دو ہستیوں سے متوسل ہو کے ان وصیتوں کو ذمہ داری سمجھ کر پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس کے آثار اور برکات سے ہم اپنی زندگی میں بہرمند ہوں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر آج جس وصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو، یہ وہ وصیت ہیں جس میں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی، اپنے وصی، اپنے جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا علی، اے علی، انت اخی وانا اخوک، علی تم میرا بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں. دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ایک مرتبہ ذکر کیا جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ زید خالد کا بھائی ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ خالد زید کا بھی بھائی ہیں. لیکن اس طریقے سے جو بیان ہو رہا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے خطاب ہو کر رسول گرامی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی، میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو. دوستو، اس وصیت کی طرف خصوصی توجہ دیجئے گا. انا المصطفیٰ للنبوہ، میرے بھائی علی، میں نبوت کے لیے انتخاب ہو چکا ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبوت کے لیے انتخاب ہو چکا ہوں. وَأَنْتَ الْمُجْتَبَى لِلْإِمَامَةِ، اور تمہارا انتخاب امامت کے لیے ہو چکا ہے. وَأَنَا صَاحِبُ التَّنزِيلِ وَأَنْتَ صَاحِبُ التَّأْوِيلِ، علی اس قرآن کی آیتوں کو وحی کے ذریعے سے اللہ سے اس روئے زمین تک لا کر بندوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ میری ہے. نزول کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، یعنی رسول گرامی اسلام کی نبوت کا حصہ ہے کہ نازل ہونے والی آیتوں کو پہنچائیں. وَأَنْتَ صَاحِبُ التَّأْوِيلِ، اور علی
تم ان آیتوں کے مصداق کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے رکھنے والے ہو، لوگوں کو یہ سمجھانے والے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے کیا مراد لیتا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے اس آیت کے اندر، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ تو اللہ کے ارادے کو، اللہ کی چاہت کو، اللہ کی پسند کو بیان کرنا اور لوگوں کے درمیان اس کا مصداق معین کرنا، یہ علی تیرا کام ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَأَنَا، رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے، آپ کی وصیتوں میں سے، وَأَنَا وَأَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ، دیکھیں عجیب تعبیر ہیں، اس امت کے لیے اگر باپ ہیں تو میں محمد ہوں اور تم علی ہو۔ علی اور محمد، اللہ کا درود و سلام ان دونوں ہستیوں پر، ان کے آباء و اجداد پر، ان کے پاک فرزندوں پر، فرماتے ہیں کہ علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ یہاں سے آگے اس وصیت میں جو جملے استعمال ہو رہے ہیں، میں یہاں پر اس جملے کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستو، امت اسلامیہ کی تاریخ، ان کی سرنوشت، ان کی آئندہ جو مستقبل میں قیامت تک بننے والی جو حقیقت تھی، اس میں جو رکاوٹ بنی، جو تبدیلی آئی، وہ ایک جملے سے، اس ایک جملے کو توجہ نہ دینے کی بنا پر، اس کی طرف اہمیت نہ دینے کی بنا پر آج امت مسلمہ میں یہ ساری پریشانیاں موجود ہیں۔ جس طرح سے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اللہ کے کہنے پر اور قرآن کی آیات کی روشنی میں، جو رسول گرامی اسلام کے معجزوں میں سے ہیں، ہم نے قبول کیا، ایمان لے آئے، اسی طرح سے رسول گرامی اسلام کے بعد ایمان لانی چاہیے تھی آپ کی جانشین، وسیع اور آپ کی جگہ پر رہنے والے اس ہستی پر جو امامت کا سلسلہ ہے۔ یہی تو وصیت تھی، چونکہ اس وصیت کے مطابق سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کسی کے در پہ نہیں جایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسے لوگ نکل آئے جنہوں نے وصیت کا انکار کیا۔ اگر وصیت کا انکار نہ کرتے تو پھر رسول گرامی اسلام کے بعد اس امت کے اوپر یہ مصیبتیں نہیں آتی جو ہم تاریخ کو اچھی طرح چھان بین کر کے دیکھ لیجئے گا، کتنی مصیبتیں آ گئی مسلمانوں پر، اور یہ مصیبتیں جاری ہیں جب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہیں کہ جوانوں تک، نوجوانوں تک، آنے والی نسلوں تک، مسلمان بہن بھائیوں تک رسول گرامی اسلام کی وصیت کو پہنچائیں۔ جب رسول نے وصیت کی ہے اور وصیت موجود ہے تو اس وصیت کو پہنچانے کی صورت میں اس راستے کی حفاظت ہوگی جس راستے کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس راستے پہ آنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی جس راستے پر ہم سب کو رہنی چاہیے تھی۔ ہمیں اس راستے پر چلتے چلتے آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ تو دیکھیے یہاں سے آگے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کر چکے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے کہ آپ نے وصیت نہیں کیا ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور تاریخ میں سب سے بڑی بات جس کو بنا کے پیش کیا ہے۔ اب بنا کے جو پیش کیا ہے تو پھر بنی بنائی چیزوں کے پیچھے تو ہمیں نہیں پڑنا ہے، بلکہ اس چیز کو لے لینا ہے جو حقیقت ہو۔ اب اللہ کے پیارے رسول اپنے وصی، اپنے جانشین سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے، یا علی انت وصی، علی تم میرے وصی ہو، یعنی میں نے اگر وصیت کی ہے تو تم سے، علی تیرے لیے میری وصیت، اور تم میری جگہ پر رہ کر ان وصیتوں پر عمل کرو گے۔ وخلیفتی، تم میرے جانشین ہو، میرا خلیفہ ہو، جانشین تم ہو۔ جب اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرما رہا ہے خلیفہ ہو، وصی ہو، جانشین ہو، وزیری، میرا اگر وزیر ہے، مجھے مشورہ دینے والا ہے، میرے لیے پشت پناہی کرنے والا ہے تو تم ہو۔ ووارثی، علی میرا کوئی بھی وارث نہیں ہے، اگر کوئی وارث ہے تو تم ہو۔
یعنی رسول کرام اسلام اپنے وارث تک کو علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہو وہ ابو ولدی، اور میرے فرزندوں کا باپ تم ہو۔ اس لیے کہ رسول کرام اسلام کا وہ مشہور حدیث، وہ مشہور قول ہے کہ فرمایا اے علی، ہر نبی کے لیے ایک ذریت ہیں، اس کے لیے اس کے نسل، ان کی اولاد، ان کے اولاد ذکور سے، لیکن مجھ حبیب خدا رسول اسلام کی جو نسل ہے وہ تیری صلب میں اللہ نے قرار دیا ہے، اور تیرے جو فرزند ہوں گے وہ میرے فرزند ہیں، اور اس پر آئے مباہلہ تصدیق کرتی ہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے شیعتک شیعتی، علی تیرے چاہنے والے، تیری پیروی کرنے والے، تیرے شیعہ میرے شیعہ ہیں۔ وانصارک انصاری، تیری مدد کرنے والے میری مدد کرنے والے ہیں۔ واولیاؤک اولیائی، تمہارے چاہنے والے میرے چاہنے والے ہیں۔ واعداؤک اعدائی، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَقَدَّسَ ذِكْرَهُ بِمَحَبَّتِكَ وَوِلَایَتِكَ، اے علی بتحقیق اللہ کے جو فرشتے ہیں، سارے فرشتے، الملائکہ سارے فرشتے اللہ سے قرب چاہتا ہے، اللہ کے حضور اپنی منزلت کو بڑھانا چاہتا ہے، اللہ کے حضور اپنے مقام کی ترقی چاہتا ہے، اللہ سے قرب کو بڑھانا چاہتا ہے، تو بے شک تیری محبت اور تیری ولایت کے صدقے میں یہ ترقی چاہتے ہیں اور انہیں عطا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے واللہ، واللہ اللہ کی قسم، ان محبتک، اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے رسول قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے ان اہل مودتک فی السماء لاکثر منہم فی الارض، اللہ کی قسم علی تیرے چاہنے والے زمین کی بنسبت آسمان والوں میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ آسمان والے جو ہیں وہ حقیقت اور اللہ کی رضایت چاہتے ہیں، وہ رسول کی رضایت چاہتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں، ان وصیتوں کو جھٹلاتے نہیں، اللہ اور رسول پر جھوٹ نہیں باندھتے، اپنی منمانی اور نفس کی ہوس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، لہٰذا اہل آسمان سب کے سب علی تیرے چاہنے والے ہیں، تیری مودت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے یا علی، اے علی انت امین امتی، اے علی میری امت کے امین ہو تو تم ہو۔ دوستو ان جملوں پہ غور کیجئے گا، یہی حصہ جو وصیت کا آج ہم اس پروگرام میں بیان کر رہے ہیں، یہی حصہ امت مسلمہ کے لیے کافی ہے کہ رسول گرامی اسلام کے بعد ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کن سے ہم نے دین لینا ہے۔ اگر صحابی کہیں تو علی سے بڑھ کے کوئی صحابی نہیں، علم کے حوالے سے کہے تو علی سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں، رسول کے بعد اگر رسول کی جانشینی کے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہے تو رسول کے بعد علی سے بڑھ کر کوئی نہیں مل سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر رسول گرامی اسلام کی یہ وصیتیں بھی نہ ہوتی تو علی کے اندر جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں انسان کو کسی اور کی اطاعت کرنے سے روکتی۔ اگر انسان صاحب عقل ہوں، اگر انسان صاحب بصیرت ہوں، اس لیے بصیرت کا تعلق اصول دین سے ہے، دنیاوی کاموں کے لیے بصیرت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بصارت سے چل جاتا ہے۔ بصیرت یعنی صرف اور صرف اصول دین کے اندر اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے، اللہ رسول و جو نبوت ہے، امامت اور معاد، ان چیزوں کے اندر سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، ان کو اہمیت دینے کے لیے اپنی زندگی کے اندر، اس کا نام ہے بصیرت، جو انسان کو راستہ دکھاتی ہیں۔ وحجت اللہ علیہ بعدی، اے علی میری اس امت پر میرے بعد تم حجت ہو، میرے بعد اس امت پر تم حجت ہو۔
اے علی قولک قولی و امرک امری، علی تمہارا قول میرا قول ہے، تم نے جو حکم دیا تو وہ میرا حکم ہے، تم نے جو کام انجام دیا وہ میرا کام ہے، تم نے جو عہد دیا وہ عہد کیا وہ میرا عہد ہے، وطاعتک طاعتی، اور تمہاری اطاعت میری اطاعت ہے، وزجرک زجری، علی اگر تم نے کسی چیز سے نفرت کا اظہار کیا، رکنے کا حکم دیا یا رک گیا، اگر تم کسی چیز کو چھوڑ گئے تو تمہارا روکنا، وَنَحْيُكَ نَحْيِ، تمہارا منع کرنا میرا منع کرنا ہے، تمہارا روکنا میرا روکنا ہے، وَمَعْصِيَتُكَ مَعْصِيَتِ علی، اگر کوئی تیری مخالفت کرتا ہے اور تیری اطاعت کو چھوڑ کے تیری معصیت میں لگ جاتا ہے، مخالفت میں لگ جاتا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے تو پھر میری نافرمانی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین میں اتنا واضح بہترین طریقے سے بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَحِزْبُكَ حِزْبِي وَحِزْبِي حِزْبُ اللہ، علی ہر وہ گروہ جو جس کا تعلق تجھ سے ہے وہ میرا گروہ ہے، اور جو میرے گروہ میں آئے وہ اللہ کا گروہ ہے۔ دوستو دیکھیے، حتیٰ قرآن کے اندر لفظ حزب اللہ اگر آیا ہے تو یہ مادی چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، امامت، ولایت، اطاعت کے اس دائرے میں رہتے ہوئے اس ہستی کے اطاعت سے اپنے آپ کو نکلنے نہ دیں اور ان کی نافرمانی اور مخالفت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک گروہ ہیں، اس گروہ کے اندر جو بھی آئے وہ حزب ہیں، اس حزب میں شامل ہے۔ کون سا حزب؟ وہ حزب جو رسول کا ہے، حزب الرسول بھی کہا جا سکتا ہے، جس کو حزب اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہر وہ شخص جو اللہ سے تولی یعنی اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی سرپرستی کو قبول کرتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اور رسول سے وہ مودت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، رسول کی ولایت کو قبول کر لیتے ہیں اور ایمان لانے والوں کی ولایت کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان لانے والوں کو اپنا سرپرست قرار دیتے ہیں۔ جہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ہیں، جہاں پر اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام اور اللہ کے رسول کے نام کے بعد والذین آمنوا آ جاتا ہے، تو روایات کی روشنی میں والذین آمنوا سے مراد 12 معصوم امام ہیں جو رسول گرامی اسلام کے بعد جانشین ہیں، رسول کے جانشین ہیں، رسول کے خلیفے ہیں۔ اور ارشاد ہو رہا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بتحقیق اللہ کا جو گروہ ہیں وہی غالب آئیں گے، انہی کے لیے تو غلبہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا علی، ابن عباس کہتا ہے کہ یہ وصیت جب رسول فرما رہے تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تو میں سن رہا تھا یہ حصہ جو ابھی نقل کرنے والا ہوں، یا علی، اے علی، انت وصی، تم میرا وصی اور جانشین ہو۔ اتنا صریح، اتنا واضح الفاظ جو رسول گرامی اسلام نے استعمال کیے ہیں۔ یا علی، اے علی، انت وصی، تم میرے وصی ہو۔ اوصیت الیک بامر ربی، میں نے اپنے پروردگار کے حکم سے تم تک اس امامت کی عہد کو پہنچانے کی وصیت کی ہے، ان باتوں کو پہنچانے کی وصیت۔ وَأَنْتَ خلیفتی، تم میرا خلیفہ ہو، میرا جانشین ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ استخلفتک بامر ربی، میں نے تمہیں اپنے خلیفے کے لیے اگر چاہا ہے تو پھر طلب کیا ہے تو اللہ کے حکم سے، میرے پروردگار کے حکم سے، اس لیے کہ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے۔ یا علی، اے علی، انت الذی تبین لامتی ما یختلفون فیہ بعدی، اے علی، جس طریقے سے رسول گرامی اسلام جب زندہ تھے اگر امت کے اندر
کوئی بھی اختلاف ہوتا دو بندوں کے اندر، خواہ وہ قرآن کے بارے میں، خواہ قرآن کی آیت کی تفسیر کے بارے میں، خواہ رسول گرامی اسلام کے لائے ہوئے احکام کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو ان مراجعہ کرتے تھے، رجوع کرتے تھے اللہ کے پیارے رسول کی طرف۔ اب رسول جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رسول کے بعد کن کی طرف رجوع کی جائیں؟ ارشاد ہو رہا ہے یا علی تم وہی ہو جو میری امت کے اندر جب میرے بعد اختلاف ہوں گے تو پھر حق کو بیان کرنے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے، اور اللہ کے راستے پر میری جگہ رہتے ہوئے سب کچھ ادا کرنے والے، وہ ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے وَتَقُومُ فِيهِمْ مَقَامِ تم ان کے درمیان میری جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے، قَوْلُكَ قَوْلِي تمہارا قول میرا قول ہے، وَأَمْرُكَ أَمْرِ تمہارا جو کسی چیز کا حکم دینا ہے وہ میرا حکم ہے، وَطَاعَتِي وَطَاعَتُكَ طاعتی تمہاری اطاعت میری اطاعت، وَطَاعَتِ طاعَتُ اللَّهِ اور اللہ کی اطاعت ہے، جو میری اطاعت ہے کریں وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آیت بھی اس کے بارے میں موجود ہے۔ وَمَعْصِيَتُكَ مَعْصِيَتِي وَمَعْصِيَتِي مَعْصِيَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور جو تیری مخالفت کریں وہ میری مخالفت کر رہا ہے، اور میری مخالفت اور نافرمانی ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ پروردگار اللہ کے پیارے رسول کی ان وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے معرفت کے ساتھ رسول گرامی اسلام کے اس حقیقی جانشین کو جو آپ نے اپنی وصیت میں دکھائی ہیں ان کے دامن تھامنے کی، اور ان کی سیرت پر چلنے کی، ان کے اقوال پر چلنے کی، اور ان کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔